الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله یا نبی پاجی صاحب چلاؤ ذرا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا جو وارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا
جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اب کمی کا ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا ان کے دربار سے جب بھی میں نے تن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی چاہتے ہو اگر نیک نامی زہرا کی کر لو غلامی ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکوں غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے اور ہر عاشق مدینہ واسطے شعر ہے دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری اللہ دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے اور یہ جملہ بڑا سننے لائق ہے کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں اب کمی کا حضرات محترم میں کیس سلی وقت لے آسی علامہ صاحب آپ دا کیس میں گرامی نہیں ان کیس لیا محفل کون کرا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ بھی حضور دے عاشقانو جنت عطا کرے ایتھے بھی ایتھے اگاویں جڑے فوت ہو گئے انہوں نے جڑے زندہ نے انہوں نے دوستو اور عزیزو بڑی محبت والے جی ہو تسی اور پھر میرے جیسے بندے دی یہ سعادت ہے کہ میں
انہاں بچیاں دے سر سے دستار بھی ٹوپی بھی رکھی ہے جنہاں نے قرآن پاک پڑھیا ہے. میں حافظ صاحب نو داد دینا کہ اتنے بچیاں نو تسی قرآن دی تعلیم دی، اللہ تو انو اندہ اجر دے وے. اجر کون دے وے؟ کیونکہ میں یہ ویکھیا ہے بندے نہیں دے سکتے. انہاں دی یہی مہربانی ہے جڑا یہ پڑھا لیندے نے. وہ کو تواڈے چچو اور اتنے پڑھیا ہے جڑا انگریزی پڑھیا ہے. میں کہڑا انگریزی سننی گئی انہوں پوچھتا پیا اے بایو دی کی ٹیویشن ہے مہینے دی، یہ کسی ایف ایس سی دی کرنی 2000 مہینے دی، تو جائیں پورا قرآن پڑھایا ہے انہوں نے کی دیتا ہے پورا قرآن. وہ دے بایو دی 1 مہینے دی ٹیویشن پاویں ککھ نہ پڑھائے. ہن سواد تاں ہے جیڑی 2000 مہینے دی ٹیویشن دے کے تے 16 سال بایو پڑھی ہے، جدو مر جائے ادو ہن چاہیے تے بقبر تے بایو دا چیپٹر پڑھے. ادو قبر تے کھلو کے بایو پڑھے تے موڑا کھے بھئی کوئی آرام آیا ہی ابا، ساری بایو پڑھ چھڑیے آرام آیا ہی. تے ایک صرف کل شریف اتے کھلو کے پڑھے جڑا حافظ اور پڑھایا. موڑ پوچھے بابا سکون آئے سواد موڑ ہونا ہے. بجدی قیمت اسام 2000 مہینہ پائی آئی وہ کیے تے جائیں پورا قرآن پڑھایا ہے ان دین دا فائدہ کی ہویا ہے. میں دوجیاں دا نہیں پتا دی علامہ صاحب بھائی صاحب میرے بیٹے نے جڑا استاد پڑھائیں ہے میں اس نوا کہ جس دن ترکیب کر کے پڑھ جائے اس دن تو انہوں عمرے دا ٹکٹ دینا. جو سمجھ آئی جس دن ترکیب کر کے میرے بیٹے پڑھیا اس دن میں تو انہوں عمرے دا ٹکٹ دے دیاں گا آگاں پاس ہونا دور دی گا. پایا ان دی مل قیمت دے پی نہیں سکتی تو بندے آن دن مڑے نہ نسی دیں دیں ہی رہی دے. ختم پڑھائیے روٹی دے دیئے، جنازہ پڑھائیے تو سوٹ دے دے، عید پڑھئیے تو 200 دے دے. میں کہ باڑا پہ دن دے ہو گھٹاؤ مولوی امیر نئے چنگا ہوں پیسے گھٹاؤ مولوی امیر ہو گیا تو بڑا خطرناک ہو جیسے اور گھٹاؤ اندے انفاقے تے مجبور کرو. من دسو جدوں آ چھوڑ بیٹھے نے وین دن حافظ پورا قرآن پڑھایا ہے تے دیتا 500 ماسٹر پڑھائیں ہے ٹیویشن بایو دی تے لیندہ ہے مہینے دا 2000 تے 20 گرال پڑھائیں ہے. ہن چھوڑ انگریزی پڑھے یا عربی پڑھے اس منڈے اگو کی پڑھنا ہے پھر اس اکنا انگریزی پڑھو جو 4 اننے کمینے آئے تھے قرآن پڑھے ہیں تے بھائیہ نیرا ثواب بھی دیندہ ہے تے ثواب نال مو ڈیڑھ بریندہ ہے وہ تے بھائیہ روٹی نال بریندہ شیطان ہے بندے آن سبق پڑھائنا ہے نا اس اکنا ویکھی کی ڈیتے ہی اندہ تو میں حافظ صاحب اور ان پہ سمجھائے نا میں بندہ نماز پڑھ کے نکلیا تے اگوں ایک بندہ انہوں ملیا کوئی دوجی پارٹی دا اس آکھیا بھئی ان کی کیتے ہی اس آکھیا نماز پڑھی اس آکھیا اے گاجران آلے سبزی آلے ناک با کلو گاجران دا دے چاہتے 2 نفل وچو لے لے. اس آکھیا بھئی گاجران آلیا میں ان نماز پڑھی ہے وچو 2 رکعتاں لے لے تے کلو گاجران دے. اس آکھیا بھئی یہ نہیں بیچ دا پیسے لیا لے. اس آکھیا تیری نماز ہے جنہی اڈینیاں گاجران نے بس وسا پہ گیا وہ تھی اللہ دا ولی آ. اس آکھیا میرے کوڑ بھی ایک شے یو ہاں لال اس آکھیا گاجران نہ کہیں دیا گاجران دے. اس آکھیا اچھا وہ دیا نہیں دیندہ تے اے دیا چھ دے. اس آکھیا چھوڑا تو کدی پتھر لے آؤنا ہے کدی نفل لے آؤنا ہے پیسے لے آ. ہون اس آکھیا اورا انہوں لے گیا سانگلے تے اس جا کے جوری دی دکان تے سنار دی تے آکھیا بھی این دی قیمت لا. اس ویک کے جوری آکھیا دی قیمت میری دکان ہے چاہیے کوئی میری دکان لکھی یہ دی قیمت بڑی ہے. اس آکھیا این نہیں فرق ہی جی میں اس گاجران آلے این دی قیمت دا نہیں نہ پتا تے این پتا ہے
ایویں ان نفلان دی قیمت دا بھی نہیں پتا، جدو قیامت والے دن کیوں ادو پتا لگنا ہے دی قیمت کی ہے۔ سجن سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ساڑی قوم نو قرآن دی قدر دا اندازہ نہیں۔ جدو مرن تو بعد پتر ہاتھ چکنے ادو فزکس پڑھنے سے یا قرآن پڑھنا سے، جدو قبر تے جا کے کھلونا سو دو کی پڑھے دا پائیا اس قرآن دا مول کی پایا ایسا۔ حافظ صاحب نو ران دیو، میں تے نہ دا نام ہی نہیں جان دا، پتہ نہیں کی نہ آئے نہ دا، مطلب میری کو نہ رشتہ داری کوئی نہیں حافظ صاحب نال سوائے اس دے بدینی بھائی نے، لیکن میں محسوس کرنا یہ ایک حافظ شاید دا مسئلہ نہیں، یہ پوری ورلڈ دا مسئلہ ہے کہ علماء دین دی لوگ اس طرح اچھا سواد والی گل بلاتی ہے۔ ہوں انہاں دا پیر آ جائے نا گھر انہاں دے، جن دعا منگنی بھی نہیں ہوتی، تو آکھے با بکرا میں لینا ہے باویں تیرے کول اکو ہے تے اسی آکھنا جی لے جاؤ، ساڈے نال رنج نہ ہو پیا، لے جاؤ۔ اور ہون تسی ساد لو کمیٹی والے نات خان جن پہلا کلمہ سیدھا نہیں ہوگا، ان بوری روپیاں دی بھر دینی ہے جور کوٹلی والے، یہی پنڈ دا نام چور مغلیاں میرے پنڈ آؤ جانتے میں بھی ایویں بھر دینی ہے، تواڈے کول آن تے اساں بھی بھر دینی ہے۔ کیوں؟ یہ نعت پڑھی سر، جس نعت دا نہ اگے دا پتہ ہے تے نہ پیچھے دا پتہ ہے، صرف تھوڑا جہا نال نچدا بھی آ تے نال نعت بھی پڑھدا، اساں جی اتے روپیے 60 کے بوری بھر دیتی ہے، جائے نعت سنائیے، جائے میرے پتر نو سارا قرآن پڑھایا ہے، الحمد تو لے کے والناس تئیں سمندر تو بھی ڈونگا تے لمبا سفر آ جڑا اس تے کرایا ہے، ان میں کی دیتا ہے۔ حضرات دی وقار رب دا نائے اپنے ترتیباں بدلو۔ مولا علی فرماندے جیڑا میں نے ایک حرف پڑھائے میں ہوں دا غلام۔ پاجی یہ اللہ دا قرآن ہے، یہ دی قدر تے قیمت دا بندیاں نو کی پتا ہوئے۔ اللہ فرماندے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر قرآن دی ایک آیت پہاڑ تے نازل کیتی جاندی تو پہاڑ خشیت الہی تو ریزہ ریزہ ہو جاندا۔ اے پورا قرآن جس تواڈے اپنے سینے چ رکھ کے تواڈے بچیاں نور قرآن دے نال روشن کیتا ہے، بھائیا دی قیمت کون دے سکتا ہے؟ اے انمول چیزاں نے، انہاں دا مول کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، مگر اس جاہل نات خان نو جڑے پیسے اسی دے دینے ہیں، جڑا ساڈے عقائد خراب کر کے جا رہے ہیں، انہوں اسی بوری روپیاں دی دینے ہیں جس روز قرآن سنایا۔ ساڑھا بڑا سواد ہے ساڑھ دنیا دا، ساڑھا کو فوت ہو جائے نا تو اسی کل شریف تے تقریر اپنے مولوی دی نہیں کرے، کیونکہ اسی پیسے دینے ہوں دینے، اسی آنے بارو مولوی صدو جڑی کلان دی تقریر کرے کچھوانی دینی ہے، چلو ان دی مساں اپنے نہیں دیا۔ ایویں سارا سال مولوی تو فری نہ تا سنیاں تو جدو اسی محفل کرنی وہ تو اپنے مولوی دا نہ ہی نہیں لکھنا۔ ان ران دے ہوئے دیاں روز جو سنی دیاں آج پیسے دینے آج دوجیاں دا نہ لکھو کہ اپنے مولوی نے روپیہ نہیں دینا۔ کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ پا جی؟ ہاں جی مہربانی ہے تواڈی جے تسی کو رنج نہ ہوئے تھے، نہیں تو کی پتہ ہو سکتا ہے تسی آکھو تو آنے نہ گلاں ہستے سدیا گلاں ہوں جی یہی جے گلاں یہی جے۔ وہ صحیح ساڑھے ایک بڑے مشہور خطیب نے شاہ صاحب، انہاں کو ایک بندہ گیا میں جی تقریر دا ٹائم دیو، انہاں کہا انہیں پیسے لینے، وہ سا ہے جی سرکار باڑے نہیں پیسے زیادہ نہیں۔ انہاں فرمایا تیرے پینڈ مولوی ہے؟ اکھے ہے۔ وہ مسئلے کر دے یا خیری کر دے؟ تو آپ نے فرمایا پھر وہ دے کوڑی سنیا کر میرے کوڑو کیوں سننا ہے؟
اسے کہ جی تہاڈا سواد آਉਂਦਾ ہے انہاں آکھیا پیسے میں بھی سواد دے ہی لینے تے مننی تو کوئی نہیں جے مننی ہوندی تے اونتی من لیندے ہو یہ تو گل ہی مننی ہوندی تے اس مولوی دی من لیندو جڑا روز جمعے تے مسئلے کردا ہے مننا تے تو کوئی نہیں تو لینا ہے سواد تے سواد دے ہی بھائی پیسے کو گل دی سمجھ آئی اسی لینے ہیں سواد مننا کوئی نہیں اسی ہوندہ بارو مولوی صادق کو دی گل تھی مننی سواد لینا ہے وہ مولوی سوادی گلاں کر دی بلے وہ نہ سدی پاجی گل سنو مولوی تبلیغ کرن نہیں آؤں مولوی تقریر تے خطابت کرن ہوتا ہے تقریر تبلیغ اور ہے تبلیغ دا مطلب ہے بندے رنج ہون یا راضی ہون حق بیان کیتا جائے ڈاکٹر دا کام میں نہیں بمریض آکھے میں پیڑ ہوندی ہے ٹیکہ نہ نہیں ڈاکٹر دا کام میں جے مرض ہے تے ٹیکہ لاوے باویں اگو لوس دار ہے ہمیں مار کے ٹیکہ لاؤ اپریشن دی لوڑے تے کر دے کیونکہ بندہ گلنا میں صحیح ہونا چاہیے ساتھیو اپنے علماء ممبر تے بین والیاں دی قدر کریا کرو اے پیشاور نات خان خطیب نقیب انہاں پیسے لٹان دیو لٹایا کرو پر اپنی مسجد دے امام نو خوشحال رکھیا کرو یہ فقیر دی عرض ہے اگر تواڈی مسجد دا امام خوشحال ہوئے گا تے مسجد دے پیسے نہیں کھائے گا خوشحال ہوئے گا تے مدرسے دے پیسے مولویاں مسئلیاں دا پتہ ہوں دا مسجد دے کھانے نہیں جائے پتہ ہوں دا نہیں نا عالم جو دے وہ کیوں کھاندے نو آندن بھوکے مرنے ہوں جائیے کی دے انہیں اتنے دیا کرو کہ انہیں کھانے دی ضرورت نہ روے انہیں کسی اللہ تکن دی حاجت نہ روے تو آنے اس مسئلے دا نہیں پتا عالم دین دے کپڑے پچھے کھلونا لے نالوں سونے ہونے چاہیے دے عالم دین دا مکان سونا ہونا چاہیے دے او دے کپڑے سونے ہونے چاہیے دے او دی سواری سونی ہونی چاہیے دے او دا معیار زندگی بلند ہونا چاہیے دے کیونکہ رسول اللہ دے دین دا نوکر ہے ممبر بے کے گل کرنی سے سمجھ آئی دے کوئی اللہ برکت دے تو میں راضی ہویا تو آٹے تے تو سا میری گل سمجھ لئیے شکر ہے کو لڑے نہ ہو انجھے کو تو سی لڑتے ہوئے تو میں لڑ پونا ہاں جی مڑے اسی اتنا کو تے زبان ساڑھے کوڑ بھی ہے باسی بھی کو گال پوچھ کر لینی انج نہیں ہے گال انجھے میری گل دا جواب دین دا حق ہے اس بندے جیڑا میری گل نو دلیل نال غلط ثابت کرے تو یہ میرے کول دلیل ہے میں گل دلیل نال پہ کرنا تو پھر کیوں کو ریجیکٹ کرے گا میں ایک دعویٰ نال کہہ رہے ہیں جڑے نات خانان تسی کروڑ پتی کر چھڑیا ہے وہ حافظ قرآن دے قدمہ دی خاک دے برابر بھی نہیں بھائی سمجھ آئی کوئی نہ گل اے معلم نے ساڑھے بچیاں نو پڑھان دیں ساڑھی مسجد نو آباد کر دیں 5 ویلے اذان گرمی ہوئے سردی ہوئے انیری ہوئے بارش ہوئے ان آکے اذان پڑھنی مسجد دا دروازہ کھولنا ہے صفائی کرنی ٹوٹیاں پانی ہے سارا انتظام کر کے اذان دے کے بیٹھن بجڑے آگئے میں پڑھا چھڑنا اے بادشاہ ساڑھے کھول بڑا عجیب نظام ہے باجی جے مولوی کپڑے پائے نہ چنگے تے بندے آندے نے اسی انہیں پیسے کی دو لے تے جے بیڑے پا لے پھٹے پرانے تے آندے یارے مولویاں لی بھی گل کوئی نہ یہ ایمیں ہی ہوندے جے مولوی موبائل پہ سندا ہوئے تے آکھن سے بھئی مولوی ہر ویلے موبائل اچ بڑے آوندا ہے تے جے مولوی موبائل نہ جائے تو انہیں دنیا چاند تے پڑ گئی ہے ساڑھے مولوی ہے جے پکی روٹی تے ہی لگے پھر دے پاجی مولوی نے کسے تھا تے بان دے اور رب دا نہ جے مولوی اجرے چ بیٹھا رہے تے سار دیں راتی اندر بڑے آمدہ ہے ہرے کی سو تے جے وہ بار کے دے ٹھور جائے اے مولوی آئی کل بڑیاں سیران کردہ ہے بھائی یعنی جنہوں کسے بندے تے تنقید نہیں کوئی کر سکتا انہوں حق حاصل ہے وہ پینڈ دے مولوی تے تقریر تے تنقید کرے مولوی صاحب اور ایک بابا جی آکے اندنے مولوی صاحب میں بڑھا بندہ تے تسی یہ رکوع چینا چرکی کر دے ران دے ہو
اچھا جی بھاجی کوئی جلدی اٹھ دے رہا تے جے جلدی اٹھن دے تو ایک بابا ہے وہ آندا ہے میتھو انی تریکھی مولوی صاحب تسبیح نہیں پڑھی دی میں جے ایک باری پڑھی ہوندی تے تسی اٹھ بھی جاندے ہو وہ بابیاں کول مولوی دا بٹن ہوندا ہے ایک آنج کر جاندا ہے دوجا آنج کر جاندا سمجھ آئیے کوئی ایک ہی مروڑ جاندا ہے نا سپیڈ تیز والا دوجا ہوندا ہے تو آنج پیچھے کر جاندا ہے سپیڈ مٹھی کر میں کہا بھئی مولوی ہونا بھی درد جگر ہے بھائی کوئی سمجھ آئی کوئی یہ درد سر نہیں یہ درد جگر ہے درد سر اور ہوندہ ہے درد جگر اور ہوندہ ہے میں کہا بھئی یہ درد سر نہیں یہ درد جگر ہے اللہ اکبر یہ درد سر نہیں درد جگر ہے مولوی ہونا درد سر نہیں درد جگر ہے بھائی اللہ پاک تو انہوں برکتاں دے میں علامہ صاحب تو انہوں اپریشیٹ کرنا کہ اتنے بچیاں تو سی ناظرہ پڑھا دیتا ہے تو اڈا انہاں دے گھر والیاں تے اور پنڈ والیاں تے احسان ہے یہ دا بدلہ تو ان اللہ دینا ہے ساڑھے تو کوئی نہیں دی پتا عزیز توجہ ہوگی تو اڈی آؤ مسئلہ سنو قرآن کتابیں چو کتاب آخری ہے اللہ دا قرآن کتابیں چو کتاب آخری ہے ماشاءاللہ اللہ آپ نو برکت عطا فرمائے اور حضور نبیاں میں چو نبی آخری نے اسی امتہ میں چو امت آخریاں اسی امتہ میں چوں امت آخریاں اور حضور سرکار دی کتاب کتابہ میں چوں کتاب آخری ہے حضور دا دین ادیان میں چوں دین آخری ہے نبی پاک سرکار تے آن والا جبریل فرشتیاں میں چوں آخری ہے ادھے تو بعد دنیا ہوتے وہی نہیں آنی رسول اللہ تو بعد کائنات کسے بندے تے وہی نازل نہیں ہونی جس بندے سوچیا نا بھئی کسے تے وہی نازل ہوئی ہے ہونی ہے ہو سکتی ہے وہ لین تو لے گیا نبوت دی وہی اللہ اور کسے تے نازل ہی اور نہیں کرنی کیوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ختم نبوت دی دلیل بنایا ہے علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے قرآن دی آیت میں فرما دیں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین حضور اللہ دے آخری نبی نے تے جے حضور تو بعد کوئی اور نبی آوے تے پھر حضور آخری نہیں پھر حضور آخری نہیں کیونکہ اللہ دے نبی تو بعد ان کوئی نبی آ سکتا اے روڑے دے پجپان دی لوڑ نہیں اکو کر لے میرے نبی پاک نے فرمایا آنا خاتم النبیین میں خاتم النبیین تو کوئی خاتم دا ترجمہ مہر نہ کر لوے فرمایا لا نبی آبادی میرے تو بعد نبی کوئی نہیں اپنے کلام دی خود وضاحت فرمائیے ضرور کہ مت خاتم دا معنی کوئی انگوٹھی لے لے خاتم دا معنی انگوٹھی کر دے نہ بندے جڑے منکر ختم نبوت بندے خاتم دا معنی تے انگوٹھی ہوتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا اے لا نبی آبادی یعنی کہ میرے تو بعد کوئی نبی علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ فرماندے اگر حضور تو بعد کوئی اور نبی آوے تو پھر او یا تے خاتم النبیین ہوندہ تو جو خاتم النبیین نہیں تو حضور خاتم النبیین نے حضور خاتم النبیین نے تو دوجا خاتم النبیین ہو نہیں سکتا تے حضور دیئے او صفتے جدی کائنات نہ پہلا مثال ہے تے نہ بعد مثال ہے اور نبی ہونا ناممکن ہے جدو حضور دی ایک صفت نال رلنا ناممکن ہے تے محمد عربی نال بھی کسے اور دا رلنا ناممکن ہے تھوڑا جا ایک جملہ اور سمجھو انہوں سنی صدنے امتناع النظیر سنی عقیدہ ہے کہ حضور دی مثل محال ہے یعنی اللہ فرماندے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز تے قادر ہے تو سوال ہوئے گا کہ کیا اللہ اور رسول محمد الرسول اللہ ورگا بنان تے قادر ہے ایدہ جواب دیتا ہے آپ نے امتناع النظیر عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز تے قادر ہے پر انہاں چیزاں تے قادر ہے جیڑیاں او دی شان دے لائق نے جھوٹ بولن تے قادر نہیں جھوٹ بولن تے قادر ہے
تے محمد رسول اللہ نو خاتم النبیین بنا کے ایک سچ رب نے دنیا تے ظاہر کیتا ہے، ہن اپنی گل دا خلاف نہیں کر سکتا کہ کسی اور نو بھی خاتم النبیین بنائے، کیونکہ وہ ایک ہی ہے۔ ہن دوسرا خاتم النبیین ہو سکتا، جدو دوسرا خاتم النبیین نہیں ہو سکتا تے خاتم النبیین ہونا حضور دی صفت ہے، تے صفت جس موصوف دی ہے اس موصوف دی ایک صفت نال نہیں رلیندہ تے موصوف نال کون رل سکتا ہے؟ بھائی آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو میرا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو میں یہی مسئلہ بیان کرنا چاہتا سا، تھوڑا جہا باریک سی ہو سکتا ہے میں سمجھا نہ سکیا ہو سکتا ہے تسی سمجھ نہ سکے ہو، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ حضور دی صفت خاتم النبیین، تو خاتم النبیین ایک ہی ہو سکتا ہے، دو خاتم النبیین ہو سکتے۔ اس واسطے علامہ فضل خیر آبادی فرما دینے کہ حضور ورگا ہو سکتا ہی نہیں۔ اللہ ہر چیز تے قادر ہے، پر انہیں اس گل تے قادر نہ منیا جائے گا کہ وہ محمد رسول اللہ ورگا ایک اور بنائے۔ یہ لکھ کے آپ فرما دینے کہ جیڑا بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ چاہے تو لکھاں تے ہزاراں پیدا کر دے وے، آپ فرما دینے حضور ورگا ان پیدا نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہوئی؟ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، مجدد گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاواں میں عاشق رسول سید زادے تھے، این عقیدے دا تول کیتا ہے۔ ہن تے باجی پتہ ہی کوئی نہیں لگتا، جی ہاں شاہ جی اور عقیدے دا آج پوری طرح تول کے ونڈ کی تھی۔ میرے مرشد کریم فرماتے نے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چھپ کرے چپ کرے میرے علی، اتجا نہیں بولن دی، چپ کرے میرے علی، چپ کرے اتجا نہیں بولن دے، یہ چپ کرے میرے لیے، اتجا نہیں بولن دے، یہ چپ کرے۔ آئیے سمجھ کے نا ان کیوں آنکھیں چپ کر میرے لیے؟ اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ کھڑی میاں محمد بھائی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کل نبی محتاج گناہ دے دیو سرتاج تمام آل سمیت محمدی بشار
تے ہون درود سلاما ما کان محمد ابا احد من رجالکم. رجال کہنے رجل دی جمع، رجل ایک مرد تے رجال جمع. محمد کسے مرد دے باپ نہیں، لیکن پتر اللہ حضور نو دیتے نے. حضور کسے مرد دے باپ نہیں، لیکن بیٹے حضور کو ہے نے. بیٹے اللہ حضور نو دیتے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم. توجہ ہے حضرات، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم. حضور نو اللہ ترائے بیٹے عطا فرمائے، لیکن حضور دا ایک بیٹا بھی بالغ نہیں ہویا. یعنی من جڑے جاگ دے نو نہ بندیاں نال گل پیا کرنا. حضور دا ایک بیٹا بھی بالغ نہیں ہویا. بلوغت تو قبل بیٹے بچپنے میں حضور دے فوت ہو گئے. تو اللہ بیٹے دیتے کہ کوئی اے نہ آکھے کہ محمد الرسول اللہ وچ بیٹے پیدا کرنے والی صلاحیت کوئی نہیں. دیتے ہیں بیٹے دیتے نے، لیکن جوان نہیں ہون دیتے. وجہ کہ محبوبہ جے ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل نبی ہون تے اسماعیل حضرت اسحاق نبی ہون تے اسحاق دے بیٹے حضرت یعقوب نبی ہون تے حضرت یعقوب دے بیٹے حضرت یوسف نبی ہون، حضرت داؤد دے بیٹے حضرت سلیمان نبی ہون تے محبوب سنیا حضرت زکریا دے بیٹے حضرت یحییٰ نبی ہون. تے محبوبہ تیرا پتر ہوئے تے نبی نہ ہوئے اللہ نو گوارا نہیں کھاندا. تیرا بیٹا ہوئے تے نبی نہ ہوئے اے اللہ نو گوارا نہیں. پتر دیتے نے کہ کوئی اے نہ آکھے کہ صلاحیت کوئی نہیں، اے بھی گوارا نہیں. تے دے کے جوان نہیں ہون دیتے کہ محبوبہ تیرے پتر ہون تے نبی نہ ہون، اے بھی گوارا نہیں. تے یا اللہ ہو جاندے. فرمایا اے تے دنیا نو دسنا ہے کہ محمد مصطفیٰ تو بعد رب نو محمد دا پتر بھی نبی نہیں وارا، اور کی میں کوئی نبی ہندہ وارا کھا سکتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے کہ کوئی نہ اے جندی ایک آنکھ اڈی سی نا، ایک پاسو فیوز ہے. فیوز دا مطلب سمجھ دو، ایک بلب جندہ فیوز سی. ہاں جی، فیچو فیوز غیب سی. میں تے حیران ہوں نا ایک بتی آڑا تے بھائی موٹر وے تے نہیں چڑھن دیندے سے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ. ایک بتی اڑا بندہ تے بھائی سائیں اٹھے نہیں چڑھن دیں دے. وہاں دن تھلے لا، وہاں دن میری گڈی صحیح ہے، وہاں دن گڈی صحیح ہے، پر تری ایک لائٹ اڈی. ایک لائٹ اڑا موٹر وے تے نہیں چڑھ دا. تو اسی کہتے لے آئے ہو. جملہ سنو، یہ نرالا لطیفہ نہیں. اے جملہ سنو، حضرت آدم تو لے کے محمد الرسول اللہ تک 1.25 لاکھ نبی معروف تعداد. ایک نبی بھی ایسا نہیں جی دی ظاہری خلقت وچ کوئی عیب ہوئے. جملہ سمجھو، یعنی نبی جس نو بھی رب بنایا ہے وہ دے وچ عیب ظاہرن بھی نہیں رکھیا. سر دیاں بالاں تو لے کے پیران دے ناخن تک ہر نبی اپنے زمانے دیاں ساریاں انسانہ چو ظاہرن بھی سونا ہوتا ہے، کیونکہ حسن وچ اٹریکشن ہوندی ہے. حسن وچ اٹریکشن ہوندی ہے. بندہ حسین ہوئے تے لوگوں دی طرف اٹریکٹ ہوندے. تو اس اٹریکشن نو اللہ انبیاء وچ رکھیا ہے. ہر نبی اپنے زمانے دے سارے انساناں نو ظاہرن بھی سونا ہوندا سی. جیڑا ویندا سی او دا دل انجی اٹریکٹ کردا. حضرت یوسف علیہ السلام نو نہیں ویکھیا کتنے سونے ہیں جی. تے یہ بندہ بندے دا منہ ویکھ کے تے آکھے بھئی یارن پراں کرو، وہ بندہ نبی کیسا ہے؟ اور ایک گل سنو، ایتھے جملہ بزرگاں بڑا بڑا لکھیا ہے.
کہ کسے بندے تو اے پوچھنا کہ اگر اے نبی ہے تو دلیل دے، تے بابے آندے نے بندہ کافر ہے، دلیل کیوں منگدا ہے؟ دلیل کیوں منگدا ہے؟ تین شک ہے جی دلیل تے تا مانگ جے تین شک ہوئے تے میں دلیل چاہی دیئے، اسی بغیر دلیل تو ہی لانتی مننے ہاں۔ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل دی؟ اور اے رمز سن لو اور یاد کر لو، اے رمز سمجھ لو اور یاد کر لو۔ اے ان کتاباں اچھ کوئی نہیں ہے، ساڑیاں جٹاں دیاں گلاں ہوں دیاں۔ بندے دی عمر ہوئے 50 سال، کنی 50 سالاں دا منڈا آکے 50 سالاں دے بابے نہ کھے میں تیرا ابا تے او سگو آکھنا ہے میں دلیل دے مڑ یا لتر لینا سا بجلے تیری اممہ مویتی ہے، میں اس لے 50 سالاں دا جانج نال گیا، تو میرا ابا کی میں کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل؟ وہ نہ کو دلیل دینی سی، لتر لینا چاہی دے، لتر لینا چاہی دے۔ دلیل منگنی اس گل دی ہوندی ہے جی دے وچ کوئی روڑا ہوئے۔ حضور خاتم النبیین نے اعلان ہو گیا، ہون جس بھی یہ دعویٰ کرنا ہے تو دلیل نہیں منگنا، وہ لعنتی ہے۔ اے جس لے دلیلان دے چکر اچھ بندے پوندے نا، اس لے سمجھ لیا کرو بین کسے گوڑ لایا ہے۔ ہاں جی گوڑ لایا دا تو ان شاید پتہ نہیں لگا، نہیں میں وضاحت کرنی ہے، کوئی ایک دو نائی ہوگی۔ گوڑ لین دا مطلب سمجھ لو، وہ گوڑ لایا کی ہوں ہے جدوں جٹان دی ماج سوبے نا تے کٹا دودھ نہ پیوے تو مڑکی سے وڈیرے جاٹ تو پوچھن با کٹا دودھ نہیں پیندہ تو آندن گوڑ لا، وہ مڑ انگل تے گوڑ لا کے تو اندے منہ وچ کر دے، ان مڑ چاس پہ جان دی گوڑ دی، وہ مڑ وہ ماج جل نہیں جاندہ تو اس بندے دے پچھے پچھے جاندہ ہے کٹا۔ اس لئے سمجھا کرو با جڑا ماں چھاڑ کے اندے مگر ٹوریا ہے کسی ان گوڑ لایا ہے۔ مڑ سمجھ آئی ہے کہ کوئی رہا آئی؟ جی سمجھ آگی کہ نہ آئی بھائی؟ جڑا ماں چھاڑ کے اندے ٹوریا ہے حرام داتے نہ گوڑ لگا ہونا سے، کچھ سمجھ آئی ہے کوئی نہ گیا؟ ہاں جی وہ گوڑ لگا ہوندہ ہے تو اے بھائی جی بندیاں ان بندے لیندے نے گوڑ، کسے ویزے دا گوڑ لایا، کسے بی بی دا چلایا، بس آڈے کوڑ بی بی ہے تے دے چھڑنے آجے کو دے ٹلکی آوے تھے، ویسے بڑا گوڑ بھی مٹھا اسی پر گوڑ ہوں دے تو بھی ڈاٹ ڈائے، جنہاں نے لگا ہے انہاں کھیں لوٹ چھڑیاں، کسی نہ کہتے ہیں کاروبار کر دینے ہیں، ریال دینے ہیں، ڈالر دینے ہیں، کسی نہ کہتے ہیں جرمنی دا ویزا دینے ہیں، کسی نے کچھ جا کیا، کسی نے کچھ جا کیا۔ وہ بھائی جی گوڑ لیندے جدو گوڑ لگا ہوئے وہ دو بندہ سنیا نہ اندہ ہے بھائی یار یہ تھی کوئی دلیل شلیل تے ویکھوا، جدو ان جا کے وہ دو سمجھ لیا کرو بھائی رن کی سے گوڑ لا لیا ہے۔ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہون رمض سنو برے بچیو تے یہ منڈیاں نوی لگ دے انہوں بابیان تے گوڑ لین دی لوڑ کوئی نہیں، بابیان نے گوڑ کی لینے نہیں وہ آندے نے جتھے لگ گئے نہیں نہ انہاں لڑا کوئی نہیں آکی سے چھوڑ نو لاؤ جے لگ جائے تے چھوڑ اگے ہی ہو جے ہوندے تے کچھ آج کل دا دور ایسا انہتے بندے موبائل دے کے جو دل لے پڑھا لو۔ عزیزو لیکن جڑے حضور دے غلام نے نا وہ سجے کھبے نہیں ہوندے۔ کتاباں میں ایک واقعہ لکھیا ہے، رسول اللہ سرکار دے عاشق سن صحابہ اترے براسن تتراوے ایکو جے جوان ہے، ترتیب بر وڈا منجلہ اس تو چھوٹا، انہا ارادہ کیتا کہ حضور سرکار تو جان قربان کرنی،
انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ جناب تیار ہو گئے, تیار ہو کے تھے وہ چل پہ. روم نال اس ویلے جنگ ہو رہی سی. روم اپنے دور دا امریکہ سی, روس سی, چائنا سی, یعنی کہ وہ اس ویلے دی سپر پاور سی. جدو اسلام دا ظہور ہویا تو دنیا تے دو سپر پاور سا, ایک رومن امپائر, ایک پرسچین امپائر ایرانی, اور مسلمانہ دوہاں نال کٹھی جنگ کیتی ہے تو دوہاں دے کٹھے بلانگے کٹے. سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل ہون ذرا مسئلہ سمجھ لینا, گل یاد کر لینا تاکہ تو ان گل بھول نہ جائے. نبی پاک سرکار دے نوکر تے پیار والے سنگیو. جنگ شروع ہو گئی, وہ لڑدے لڑدے فارورڈ لڑدے لڑدے وہ اگاں دشمنہ دیاں صفائیں گھس گئے. جدو گھس گئے تے وہ قیدی ہو گئے. قید کر کے بادشاہ روم دے دربار وچ پیش کیتے گئے. اس نے کہا جی ترائے مسلمان قیدی نے. اس نے کہا کڑا گرم کرو. آگ دا کڑا گرم ہو گیا. انہاں وڈے نے ساتھ کیا یا کلمہ چھڑ دے تے یا اس کڑا اج جانے. توجہ ہے جی. اس نے کہا میں تے حضور دا پڑھ لیا ہویا ہے, ہن جان جاندی ہے تے ٹر جائے, اساں ہن سرکار دا لڑ چھڑنا کوئی نہ ہے. انہاں اٹھایا تے گڑے وچ چھوڑ دیتا. کڑا تپدا پیا سی. وہ شاہ شہید ہو گئے. پچھو دوجے برا جڑا درمیانہ سی اون نگاں کیتے انہیں, ہاں بھائی اگلے دی حالت ویکھ لیا. تو جو نہ ڈٹھا ہوئے تے خوف دا عالم ہور ہوندا ہے, جدو ہوندا ڈٹھا ہوئے مڑ خوف دا عالم ہور ہوندا ہے. ہاں بھائی یا اونج ہو جانا ہی تے یا کلمہ چھڑ دے. اور شریعت کی آندی ہے چھڑ دے کلمہ. شریعت آندی ہے کہ اگر تیری جان نو بن جائے نا تو زمان تو ہی چھڑنے ہی اندروں تے مسلمان دیو نکل دا نہیں. تو کلمہ چھوڑ کے جان بچا لے. لیکن عشق دی دنیا کو جو رہے عزیزان دی وقار عشق بول کے جواب دیتا ہے جے عاشق ہوئے. اس درمیان والے بھائی نو عشق کہہ رہا ہے جے عاشق ہوئے تے عشق کماوی تے دل رکھی وانگے تانے تے پدیاں مینے حسن باغ پہارا ہو منصور جے چک سوری جاڑے تے جڑے واقف کلے اسرارا ہو تے سجدی سر نا چکیے باہو تے بھویں کافر کہنے ہزارا ہو. عزیزان دی وقار چک کے کڑاوے سٹیا جدو تریجے بھرا دیواری آئی. عمر چھوٹی ہے چڑھ دی جوانی, ہاں بھئی کڑاوے جانے یا کلمہ چھوڑ نہیں تیری شادی کرانگے, مکان بنا دے آنگے. میں ذرا کریشن کر رہا آڑا تو سودا فری دے دے آنگے. کوئی ساڑھے نال تعاون کر. اب یہ نہیں آندے اپنے نبی چھڑ اپنا بھی رکھی رکھ پر ساڑھے نال بھی کوئی کر. اے کوڑیاں دیاں بڑیاں بڑیاں چالنا ہوں گی.
توجہ ہے کہ نا عزیزان محترم انہیں اکھیا نا جس دل اندر عشق سمانا دیونے نہیں مڑ جانا پاویں سونے ملنے ہزارہ تے اسی نہیں یار بٹانا پاویں سونے ملن ہزارہ اسی نہیں یار انہیں آکھیا یہ نہیں ہو سکتا بادشاہ کیا اٹھا کے کڑائی سٹو تے ایک وزیر کوڑ بیٹھا تھی اسے کہ بادشاہ سلامت کی قرض کرنی کی وزیر کہنے بادشاہ سلامت ہے جے جوانی ہون پہ چڑھ دائے انہوں زمانے دا پتہ کوئی نہیں مینوں دیو میں لے جانا انشاءاللہ کل بدلے آیا تو آٹے کھوڑ آئے گا جی میں کہو گے اونج کرے گا بادشاہ کہندے وزیر لے جا پر تجربہ ہویا ہے محمد دے غلام بڑے پکے ہوندے نے تجربہ ہویا ہے کہ محمد دے غلام بڑے جیند دے چھڑ دے نال دے نہیں اسے کہا جی میرے کوڑ بھی بڑا فان نہیں تو سی دے ہوتے سے وہ لے گیا اپنے گھر توجہ رکھنا کمرے جب آیا نلایا تو لایا چنگا کھانا کھوایا وی آئی پی کھانا دے کے دروازہ بند کیتا تے اپنی تینوں انگریز کہندہ ہے ایک مسلمان نوجوان ہے تیرے ذمہ ایک ڈیوٹی لانی اس آکھے ابا جی کی ڈیوٹی ہے کہندہ ہے بیٹا تیرا حسن بڑا ہے شباب بڑا ہے ڈیوٹی یہ لانی ہے بقول اقبال ڈیوٹی یہ لانی یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد سی کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو ہی جا دو یمن سے نکال دو محمدی ان دے دلی چو عشق رسول تا کٹ دے تے انہوں ہے ساڑھے عقیدے تے لیا تے بیبیاں پیچھے بڑے بڑے بندے لگ جاندے جی آجڑے گوتالیاں پیران دے مرید ہوئے نہیں ہو کسی اور پیر دی مڑمندے ہی نہیں سمجھ آئیے کوئی عزیزان من وگرامی قدر احباب کہندہ جی اے گل بیٹا وہ کہندہ یہ بابا گلی کوئی نہیں انہیں کیا پتر دو اندے نار دے میں جاندے کڑا جو ویکھے نے ہلے نہیں سکھے ابا جی صرف 5 منٹ دا ٹائم ہے میں 5 دقیقے گئی یہ گل ہی کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں اسے کہ ٹھیک ہے میں 7 دے آندھی بادشاہ تو مولت لے آندھی اڑی اندر ٹر گئی بندہ بھی جوان ہوئے کھانا چنگا کھایا ہوئے بستر آرام دے ہوئے لڑکی کمرے وچ ہوئے شیطان نے اپنے سارے سامان کھولے ہوئے نے پر نبی دے غلام نے منہ مدینے حل کر کے اکھا ماند کی دیا ہوئی نے فرماتے نے لج پالے نبی میرے لج پالے نبی میرے دردادی دوا دینا
لج پالے نبی میرے پیار نہ ذرا سارے کہہ لو لج پالے اللہ تو آٹے تیرا دی ہوئے لج پالے دردان دی دبا دینا جب وقت نظر آوے دیدار عزیزہ ندی وکار نظر بند اکھاں بند نے نظر اٹھا کے تکیے ہی نہیں ساری رات لنگ گئی حضور تے درود پڑھدا رہا ہے نظر چاہ کے ویکھے ہی نہیں نظر اٹھے تے تاں تے خرابی نظر اٹھے خرابی حضرت یوسف علیہ السلام نے مائی زلیخا انہوں نے محبت کرنے تے بیبیاں آکھیا با تو آپ پہ تے لے آندہ ہے خرید کے ہون آپ پہ محبت کرنی ہے تے عشق کرنی ہے مائی اور آکھیا تو سانڈی اٹھا نہیں انہوں نے آکھیا بکھا فرمایا آ جاؤ وہ اینجی میں مسجد انجال کمرہ تھی ایدے بھی عورتاں بیٹھیاں سن دے ایدے بھی مائی اور آتھے چھری دیتی ایک کشتے دوجے آتھے پھل دیتا تے فرمایا ایک باری تکنا جے تے مڑ کٹنا جے ایک باری تکنا جے تے مڑ کٹنا جے جے تسی تک کے کٹ جاؤ تے تسی سچیاں ہو انہاں کہا یہ بھی کدی ہوئی ہے گل فرمایا بیکھ لو پھر حضرت یوسف ایدو داخل ہوئے تے آگاں لنگ گئے اور تاں جے دو تکیا تے دو چھری تے رکھی پھل دے تے پھل کٹیندہ رہا پھل کٹی گیا پھل مگ گیا تے چھری چل دی رہی انہیں ایٹھو ویکھنا تے پتہ لگ گیا بھئی چھری کتھے ٹور گئی ہے تے ایٹھو تاں ویکھنا جے نظر دو ہٹے آتے سائیں اللہ نے یار بنایا یہ ڈا سونا نظر ایٹھا اوندی نہیں پائی جی سن دے پہ ہو سن دے پہ ہو اے نظر ہٹیا تے پھر تھلے تک کیا اے یوسف نے ایک رمز دی گل کرن لگا اے حضرت یوسف نے تکن آلیاں نے عورتاں تے کٹن آلے نے ہاتھ آپ 15ویں صدی دے عاشق نے نہ حضور نو تکیا کوئی نہیں اے نہ حضور نو تکیا اے نہ تکیا کوئی نہیں حضرات توجہ ہوئی مسئلے اچھا جے عورتاں اتاں آنکھ نہ کر دیا تے ہاتھ نہ کٹی ہاتھ تاں کٹیتے نے جدو نظر اتاں ہوئی تے اگاں پئی جے اتاں اٹھے ہی نہ تے کام بندہ ہی خراب ہوندہ ہی نظر نہ اٹھے تے کام خراب ہے ایسے تو ہی تے وہ بیٹھے رہنو نہ اتاں کیتی ہی نہیں ساری رات بے کے آ گئی دوجے دن مڑ ٹر گئی 7 دن لنگ گئے آخر کار جدو وہ اک پئی نا کڑی آندھی ہے ایک واری تک تے صحیح توجہ ہے کہ نا اللہ اکبر کبیرہ تے عاشق رسول بول کے فرمان نے تیرے لوتے تا تکا یہ میرے یار نالوں کوئی سونا ہوئے جیڑا بندہ رشتے پیچھے مدینے والے نال وفاداری رہے انہوں جو کہ جو لمحہ با کے تشریف تے دا لتر مارنے چاہیے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں محمد مصطفیٰ دا دار کی دے پیچھے چھڑ گیا ہے نادانا تینجو سمجھ نہیں لگی عزیزہ ندی وکار کڑی آکھیا تو کیویں تکنا ہے میں نو تے نظر نہیں آؤں جوان کہندے نے ایک کلمہ تو پڑھ لے یار میں بھی کھاواں گا
اللہ اکبر کبیرہ انہیں کیا پڑھا جے پڑھایا دی صدایت کول بہا کے پہلے ہاتھ اٹھائے نے تیز کیتی ہے یا رسول اللہ ایڈے ڈاڈے امتحانہ وچ میں پکا رہا ہاں ہن کلمہ میں پڑھاواں گا دیدار تسی کرایا ہے اللہ اکبر تانیاں لج پالے پریت نو توڑ دینا لج پالے پریت نو توڑ دینا جندی پا پھڑ دے انو چھوڑے دینا دریاں نو خالی موڑ دینا سخی خیر دواروں پا دے دے فرمایا آدھرا کوڑ بہا کے فرمایا پڑھ لا الہ ادھے کلمہ زبان تے آیا ادھے مدینے والیاں نے دیدار کرایا اور عزیزو جنہ سائیاں نال وفا کیتی ہے وہ کدو کوئی کلے راندے غازی لمدین شہید ہوئے تے پوچھا جاندہ سی بس تیرے کمرے چھوڑ روشنی کیوں تو اگو فرمایا جاندہ سی کہ اسی جنہ نڑ لائیاں نے جدو دوجے ٹور جان وہ سائیں اپنے آپ تشریف لے آندے نے پاجی دعا کریا کرو اللہ ختم نبوت دے قیدے تے پکیاں رہ کے حضور نڑ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے ایک اینچی نہ ڈولے آجے قیامت والے دن قبر حضور سرکار نے آنا ہے حشر حضور کو حوضے کوثر پینا ہے حضور سرکار کو میزان تے پاس ہونا ہے تے پل صراط تو حضور لگانا ہے مرزے کانے اور آنے اللہ اپنے محبوب دا صدقہ ساڑھے ترازی ہوئے وما علینا الا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہ سنے اپنے محبوب اللہ سنے اپنے محبوب دا صدقہ خیر وافیت جنہ بیلیاں نے محفل کرائیے بزم سجائیے انہاں دے گھارے کاروبار چرید کے جمال جانے برکت عطا فرما بیماراں نو صحت دے بھکھیاں نو رزق دے تنگ دستی دور فرما جو جو نیک حاجات نے پوریاں فرما لے بھی سارے نال میری ملاقات ہوگی اگے تو ساؤں دیا میں نے پھول بتیرے مارے نے ہون دکے نہ مارے ہے